سارے کام کرتا ہوں، ہم تو سارے کے سارے کریڈٹ آپ ہی کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی بات کہ اتنے سارے کام آپ کی اپنی جو کمپوزیشنز ہیں، آپ کے جو سانگز ہیں اس کے اندر آپ ہی کا ہوتا ہے. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ ایک طرف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کا نام جو ہے وہ بڑے غلام علی خان صاحب سے جڑا ہے، آپ کے خاندان کا. بالکل. ایک طرف اگر آپ کا ماضی اٹھا کے دیکھیں اور آپ کی جو تاریخ دیکھیں آپ کے گھرانے کی، تو اس میں تو کرکٹر نظر آتے ہیں. تو کہاں وہ کرکٹ کا میدان اور وہ گیند اور بلہ، اور کہاں یہ اتنی اچھی گائیکی، کیا چیز غالب آ گئی، کس طرح سے اس طرح رجحان ہو گیا؟ وہی یہ بڑا مزیدار سا کمبینیشن ہے، بیکاز میرے دادا خادم حسین صاحب وہ آل انڈیا کھیلے، میرے فادر کرکٹ کھیلے، میرے تایا کرکٹ، سب ساری فیملی میں سب کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن میرے دادا کے جو ان لاس تھے وہ سب بڑے غلام علی خان صاحب تھے، ان کے بڑے ان لا تھے. تو اس بات پہ ادھر سے میوزک آنی تھی، اس طرح سے تو وہ آ گئی. اچھا، ہماری فیملی میں میرے جو دادا کی فیملی ہے اس میں میں ہی گا رہا ہوں اس طرح سے، جس کا کہ بیک گراؤنڈ میوزک کا نہیں ہو. وہ میں ایک واحد آدمی جو گا رہا ہوں. پھر میرا بھائی وقار ہے، وکی، جو گاتا ہے. میرا سب سے چھوٹا بھائی لکی، وہ بھی گاتا ہے. اچھا جی، گانے کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کی بات بھی چلے گی. ایکٹنگ میں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جو ہے پاکستان کے جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب سپر اسٹار ہیں، شان، ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا ایک سلسلہ رہا. اور ان کے ساتھ ایکٹنگ نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ ویسے بڑی ہماری اچھی ایسوسیشن رہی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ایک نیا تجربہ تھا پاکستان کے حوالے سے کہ ایک جو سنگر ہے وہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، اور ایکٹنگ تو ایکٹنگ ڈائریکشن کر رہا ہے. اصل بات ایکٹنگ تو بہت سے لوگ ان کی ڈائریکشن. تو میں اپنے پاکستان کے ایک جو سپر اسٹار جو ہیں ان سے میں سوچ رہا تھا کہ بات کر کے پوچھوں کہ آخر یہ جو تجربہ ہے انہیں کیسا لگا. السلام علیکم شان، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سمیع الدین اے آر وائی ڈیجیٹل سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو سجاد کی طرف سے، میری طرف سے، اے آر وائی ڈیجیٹل کی طرف سے یہ جو لکس سنے ایوارڈ میں آپ کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا، اس کی مبارکباد. بہت بہت مبارکباد. کیسے ہیں شان آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سجاد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بھائی ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دن آپ سے یہاں پہ انٹرویو کرتے، لیکن آپ کو جانا تھا، اس وجہ سے آپ کو جانے دیا گیا. آپ کی مرتبہ آئے تو آپ نے یہاں تشریف لانی ہے بھائی. ضرور جی، ضرور ضرور. اچھا، میرے ساتھ یہاں پاکستان کے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ دوست اور بیٹھے ہیں آپ ہی کی طرح سے، جو بہت اچھے سنگر تو ہیں ہی، ساتھ میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، ساتھ میں انہوں نے ڈائریکشن بھی کی. تو پہلے تو ایز اے سنگر آپ کی رائے شان ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ پاکستان میں واحد گلوکار ہیں جو گلوکار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو سارے ہیں ہی. ٹھیک ہے. میرے دوست وہ بھی ہیں، باقی جنون والے بھی دوست ہیں، باقی سب دوست ہیں، لیکن سجاد آتھینٹک آواز ہے پاکستان کی اس وقت. ٹھیک ہے. ایک گھرانہ ہے جس کے بغیر آج کی موسیقی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں خود بہت بڑا فین ہوں ان کا. تھینکس. ان کا جو گانا ہے پانیوں پہ، وہ کبھی بھی دل اداس ہوتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہوں. اور شان گاتے بھی بہت اچھے ہیں وہ گانا، کیونکہ میں نے شان سے سنا ہے. بات بہت ہی، میں اگر کہیں سے اور ملتی تو آپ کہتے ہیں افواہ ہوگی. سجاد علی نے کہا ہے تو یہ افواہ تو نہیں ہو سکتی. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. ہم لندن میں ساتھ ہی تھے. دیکھیں شان، ایک بات ہے شان، آج دوستی نبھانے کا وقت آ گیا ہے. کیا خیال ہے سجاد؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی نبھانے کی گھڑی ہے. ذرا سا اگر گنگنا دیں گے شان تو یہ ہے کہ یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے شان کی طرف سے سجاد علی کو. ہمارا کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں اس کے اندر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں سجاد علی کے سامنے گا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو ایک آتھینٹک چیز ہے. اور لیکن یہ ہے کہ میں اپنے جو گانا جب میں نے سنا تھا تو جو میں نے فیل کیا تھا میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں پلیز. پانیوں پہ چل رہی ہے راز، چل رہی ہے کیا بات ہے شان، یہ بہت بڑی بات آپ نے واقعی اس وقت دوستی کا ثبوت دیا اور بڑی بات ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ شان اس وقت مڈل آف شوٹنگ میں تھے. ہم نے ان کو بلایا اور سجاد کی محبت میں اور آپ کی محبت میں یہ انہوں نے گایا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ان کی جو ڈائریکٹ کی ہوئی فلمیں، یہ بھی ایک بڑا نیا تجربہ تھا پاکستان کے لحاظ سے کہ ایک سنگر جو ہے وہ فلم کو ڈائریکٹ کرے. تو جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایسا سجاد علی جیسے ٹیلنٹ بہت کم ہے. ملٹی ڈائمینشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جس میں ایکٹنگ، ڈائریکشن اور سنگنگ اور آرٹسٹک ابیلٹیز رکھنے والے لوگ
وہ سوچ رکھنے والے لوگ. ایسے لوگوں کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو وی ڈونٹ گیو دیم انف چانس ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. بالکل صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں بھرپور طریقے سے ان کے ذہن میں, ان کی سوچ میں جو کہانیاں ہیں, جو ڈائریکشن ہے, جو گانے ہیں, وہ حکومتی لیول پہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے, نہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی سینیریو ہوتا ہے تو باہر کے لوگوں کو چانس دیا جاتا ہے. تو ہمارے ٹیلنٹ کو اگر چانس دیا جائے تو سجاد اس کی بہت اچھی اور بہت بڑی مثال ہے. تھینک یو. اتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اتنے ٹیلنٹ ہونا, اگر یہ باہر ہوتے تو شاید ان کا مجسمہ بھی ابھی تک لگ گیا ہوتا. تو ان کی تصویریں تو ہمارے دل میں ہیں, ابھی مجسمے کی باری نہیں آئی. بالکل شان, بہت خوبصورتی سے آپ نے ان سے اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا. اچھا, ایک بات آپ نے کی جو باہر کے سنگرز کی, ایک چیز جو آج کل پاکستان میں بہت چل رہی ہے, آپ بھی ایک انٹرنیشنل اسٹار ہیں, آپ کی بھی یہاں پہ جو ایوارڈ کا سلسلہ ہوا وہ باقی دنیا نے دیکھا اور ابھی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ جو جوائنٹ پروڈکشنز کا, کو پروڈکشنز کا, یا ادھر کے آرٹسٹ وہاں سائن ہو کر کام کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ چونکہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, میں نے ایک انٹرویو میں مہیش بھٹ صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی آپ کو لینے کی. آپ کا اس طرح کچھ ارادہ ہے, کچھ کام کر رہے ہیں اس جانب؟ جی, میں نے ابھی 3-4 اسکرپٹس آئے ہیں میرے پاس, لیکن میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی آئیڈینٹی لوز نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بی اے پاکستانی, آئی وانٹ ٹو کیری اے گرین پاسپورٹ. آئی لو پاکستان. بڑی بات ہے جی, بہت اچھی بات. چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے مجھے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے, شان بن کے نہیں بلکہ پاکستان کا ایمبیسڈر بن کے. بڑی اچھی بات. تو اگر پاکستان کے ایمبیسڈر کی پروٹوکول اور اس کی چیزیں پوری نہ ہو تو وہ بے عزتی کرانے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. جب تک ہماری حکومت پاکستانی ایمبیسی ہمیں پاکستان میں سپورٹ نہیں کرے گی, انڈیا میں سپورٹ نہیں کرے گی, ہمیں پروٹوکول نہیں دے گی, ہمیں پاکستان کے اس لیول پہ نہیں لے کے جائے گی جہاں پہ ہم اسی طرح جیسے آپ K2 کی پہاڑی سر کرتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ جھنڈا نہیں لگا کے آتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں, بہت بڑی بات. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع تو دیا ہے, اب اگر ہماری حکومت کو ذرا سا اس وقت چانس ملے کہ جیسے سجاد جیسے لوگ ہیں, میں ہوں, اور جتنے لوگ ہیں جو کہ جن میں ٹیلنٹ ہے, جو کہ وہاں جا کے ایسے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں, ان کو ایک ٹروپے بنا کے, ایک ٹیم بنا کے, جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کے ہوم گراؤنڈ میں اتنے عرصے بعد آپ کو ہروا دیا. یہ ایسی ٹیم نہیں ہوگی, یہ انشاءاللہ ایسی ٹیم ہوگی جو وہاں پہ ان کو ہرا کے آئے گی. صحیح بات ہے, بڑی بات ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں ایز این آرٹسٹ, بلکہ ایز اے پاکستانی بھی اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. شان, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. ہم منتظر رہیں گے کہ آپ یہاں آئیں ہمارے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ شان, تھینک یو. آپ اپنے شوٹنگ میں تھے یقیناً, لیکن انہوں نے چونکہ مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے کسی دوست کا نام لیں تو میرے ذہن میں فوراً مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ نے مجھے اپنے دوستوں میں گنا ہے. میری جان, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات چل رہی تھی سنگنگ سے اور بات آ گئی ایکٹنگ کی جانب, اور یہ بات جب میں کرتا ہوں تو حقیقت میں یہ بھی ایک بڑی ایک دلچسپ بات ہے. آپ نے ایک فلم میں پہلے ایکٹنگ کی, پہلا آپ کا تجربہ ایکٹنگ کا رہا یا پہلا جو ہے؟ پہلا ایکٹنگ کا تو تھا ہی, لیکن اس کو میں ڈائریکٹ بھی کیا تھا. ایک ویڈیو فلم بنی تھی لو لیٹر کے نام سے, تو وہ 1988 میں نے بنائی تھی, خود ہی اس کو سارا ایڈٹ کیا تھا, شوٹنگ کی تھی, بڑا اس میں کام کیا تھا ہم لوگوں نے, لیکن وہ ویڈیو فلم تھی. اس کے بعد میں نے ایک فلم کی جو کہ ظہور حسین گیلانی صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں, وہ میرے پاس آیا, انہوں ڈیڈی کے چونکہ دوست بھی تھے تو انہوں نے کچھ کرا کے میں نے ان کی فلم بھی سائن کر لی. بہرحال وہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا فلم بنانے کا, میں ایز بینگ اے پروفیشنل میں نے ان کے کام میں زیادہ حجت نہیں کی, لیکن جس طرح کی فلم میں بنانا چاہتا تھا میں نے کوشش کی کہ وہ میں جلد جلد بنا لوں. وہ پھر ہم نے ایک اور لو سٹوری جو تھی وہ پھر ہم نے خود بنائی. خاص بات ہے کہ بڑی میوزیکل فلم تھی, وہ میوزیکل, اس کے سارے گانے ہٹ تھے, اس فلم کا بڑا انتظار, بڑی مشہور ہوئی وہ فلم, اور وہ ایک میوزیکل سی فلم تھی. اس میں کوئی زبردست اسکرپٹ نہیں تھا, اس میں کوئی زبردست کاسٹ نہیں تھی, اس میں بڑا ہم نے لائٹ سا رکھا تھا, بہت لائٹ, لیکن زبردست میوزک تو تھا اس فلم کا. کون سے گانے اس کے میرے خیال میں سارے ہی گانے میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر ہوئے. لاری اڈا اس کا ہٹ ہوا, اس کا سونی لگدی ہٹ ہوا, اس کا لکی کا کپڑے بھی تنگ ہو جاتے ہیں ہٹ ہوا, مہناز آپا سے ہم نے گوایا, مہناز باجی سے بھیگے بھیگے موسم میں بھی خریدار ہوں میں نے گایا, اس میں شہزاد روئے سے گانا گایا وہ تیرا کنگنا, وہ بھی ہٹ, اتنے بڑے ہٹ گانے, اس میں بڑے گانے تھے اس کے بڑے گانے. اچھا, ایک بات جو ہم حیران ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں جیسا کہ شان نے کہا ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارا آدمی ہے جس کے گانے بڑی ریکارڈ آپ کے گانوں کی پاپولیرٹی ہے. مطلب یہ کہ میوزک کے بارے میں بھی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ گو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کلاسکس ہو گئے ہیں اور یہ آرکائیوز میں چلے گئے ہیں اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ سارے سہانے گانے ہیں, وہ سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ